مفسر قرآن فخر العلماء علامہ غضنفر عباس توفیق ممبر تے پہنچ گئے جت تائیں میری آواز پہ گاندھی ہے جڑے لوگ بیٹھ کر بیٹھے ہو بنگلیاں تے بیٹھے ہو گھراں بیٹھے ہو میری آواز پہ سنتے ہو جلدی جلدی جامع مسجد حال دے وچ تشریف لے آؤ۔ مومنین حضرات، مفسر قرآن فخر العلماء علامہ غضنفر عباس پہنچ گئے اور زیب ممبر جت تائیں میری آواز پہ آتی ہے تمام مومنین کے گزارش ہے کہ جلدی جلدی جامع مسجد علی علیہ السلام دے حال وچ پہنچ ونجو۔ علامہ صاحب دی آمد دے واسطے ایک ربائی عرض کرنا چاہنا اساں اے تے عقیدے دے لحاظ نال بہت بلند پایا شخصیت ہے، مولا انہاں دی زندگی دراز کرے۔ عقیدہ ہے تو سب کچھ ہے، اصول دین عقیدہ بنیاد ہے، عقیدہ جڑاں ہے۔ اگر کسی درخت کی جڑاں کاپی سکھ پیندا، عقیدہ نہیں تو کوئی چیز بھی نہیں۔ مکان کی بنیاد بھی ہے ایرا، عقیدہ ہے تو سب کچھ ہے۔ 73 فرقے ہو سن، پاک رسول کا فرمان ہے ایک جنتی ہو سی جس کا عقیدہ ہے اس کے عمل قبول ہو، جس کا عقیدہ نہیں صحیح اس کا کوئی عمل قبول نہیں۔ بس انہاں ایک فرمان دسے پرسوں میں یاد ہے، با جناب رسالت مآب اللہ تعالیٰ کا حکم ہویا با منافق دا جنازہ تسا اگوں نہیں پڑھنا تو مومن دے جنازے تے پاک رسالت مآب ہن بھی ہونے اور 11 امام بھی ہونے۔ اس واسطے میں اے اور بھائی جناب رسالت مآب جڑے ساڑے جنازے تونے مولا علی علیہ السلام ساڑے جنازے تونے اے میں سن ربائی سنانا چاہنا۔ جنازہ بھی ساڑا پڑھ دیں اور مولا علی علیہ السلام اور جناب رسالت مآب قبر دے وچ بھی ساڑے بچونے۔ بس اے میں نے ایک نہیں تو سارے دا اے عقیدہ ہے۔ ایک نجف اشرف وادی السلام ہے، ان تو میں تو زیادہ بہت زیادہ پڑھے میں تو ایک چھوٹا جا پیش نباز ہاں۔ وادی السلام دے وچ لوگ قبراں بناؤنے با اتھے 70,000 انبیاء دی قبر ہے تو اتھو جڑا دفن اتھا ہو سی وہ سدھا جنت وچ راسی نجف اشرف وادی السلام نے۔ بس میں ربائی عرض کرنا چاہنا، میں انہاں دا ٹائم ایک منٹ چاہ گدا لحد میں قبلہ رخ مجھ بو ترابی کو لٹا دینا، لحد میں لحد قبر آنے لحد میں قبلہ رخ مجھ بو ترابی کو لٹا دینا، نجف کی پاک مٹی میں میری مٹی ملا دینا، محمد مصطفیٰ آ کر میری تلقین خود پڑھنا، علی درخواست ہے مولا شان میرے ہلا دینا، محمد مصطفیٰ آ کر میری تلقین خود پڑھنا، علی درخواست ہے مولا شان میرے ہلا دینا، کرامت کاتبی کا کام ہے میرے گناہ لکھنا اور میرے مولا علی کا کام ہے لکھا ہوا سارا مٹا دینا۔ نعرہ حیدری۔ اور تو ساڑھے سامنے خطیب ولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام محقق دوران مفسر قرآن فخر العلماء علامہ غضنفر عباس توفیق خطاب فرماتے ہیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، توجہ ہے بات شروع کی جائے۔ اور کسی کا انتظار نہیں، موسم کے تیواری ایسے ہیں، بلکہ میں راستے میں آتے ہوئے ہنس رہا تھا کہ مجھے پتا ہوتا تو کل میں بارش کی دعا نہ کرواتا۔
خیر یہ نزول رحمت بھی ضروری تھا. میں کبھی تعداد سے ہراساں نہیں ہوا. 5 آدمی ہوں 5 لاکھ ہوں، میں نے مجلس کو ہمیشہ مجلس کے تناظر میں دیکھا ہے. اور پھر اتفاقاً آج 10 شوال ہے، آج غیبت کبریٰ شروع ہوئی تھی تمہارے زمانے کے امام کی. لیکن یہ ذہن میں رکھیں، میں شاہ جی آغاز کر رہا ہوں. علامہ نصیر الدین توسی جو علامہ ہلی کے بھی استاد ہیں، ان کا ایک جملہ مجھے بے ساختہ یاد آ رہا ہے اور بہت پیارا لگتا ہے. 3 فقرے لکھے ہیں اور اس میں اسرار کی دنیا سمودی ہے. تو فرماتے ہیں وجودہ لطف وتصرفہ لطف آخر وغیبتہ منا. وہ فرماتے ہیں امام کا وجود لطف الہی ہے. پچھلے والے والا پلے پڑھ رہی ہے بات. وجود ہو لطف، امام کا وجود اللہ کا لطف ہے. وتصرف لطف آخر، اور کائنات میں امام کا تصرف کرنا دوسرا لطف ہے. اللہ ہاں. وغیبتہ منا، اور امام کی جو غیبت ہے وہ امام کی وجہ سے نہیں، ہماری وجہ سے ہے. جیتے رہو. ہاں امام غائب نہیں ہے. وجود حجت شرط ہے بھکاری والوں، ظہور حجت شرط نہیں. یعنی اللہ پر واجب ہے حجت کو موجود رکھنا، ریت پر واجب ہے حجت سے واصل ہونا. ہاں چونکہ علامہ سید علی بن طاؤس علیہ الرحمہ کا جملہ ہے، اور یہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے ہر شب جمعہ زمانے کے امام سے درس لیا ہے. کیسے کیسے لوگ آپ کے مذہب میں گزرے ہیں، ہر شب جمعہ درس لیتے تھے. سرداب کے باہر کھڑے ہو جاتے تھے، اندر سے امام پڑھاتے تھے. تو انہوں نے کشف المحجہ کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے، اس میں ساری وصیتیں کی ہیں اپنے بیٹے کو، اور کی 12ویں کے بارے میں ہے ساری. ہاں امام کے واجب و حقوق بتائے ہیں، جو کچھ غیبت میں ہمارا وظیفہ ہے وہ بتایا ہے. بیٹے سے کہا کہ کبھی 1 لمحے کا کروڑواں حصہ بھی امام سے غافل نہیں ہونا، ان کی تعجیل فرج کے لیے دعا کرتے رہنا، اور خبردار اس کا صلہ بھی امام سے مت مانگنا. جو کیوں آگے انہوں نے مثال دی ہے، اور وہ مثال چودھری یعقوب یہاں لکھنے کے لائق ہے. چودھری ارشد وہ فرماتے ہیں اس کی مثال ایسے ہے ملک دبی کہ جیسے کوئی شخص میرے بچوں کے لیے پھلوں کا ٹوکرا لائے اور مجھے دے کہ یہ اپنے گھر لے جائیں، اور میں اگلے دن پہنچ جاؤں، وہ جی پھلوں کا ٹوکرا آپ نے مجھ سے اٹھوایا تھا، اس کی مزدوری تو دیجئے. وہ کہتے ہیں ہماری سانس سے لے کر ہر نعمت تک ہے تو اسی کے قدموں کا صدقہ، اور پھر ہم اس سے دعاؤں کا بھی صلہ مانگنا شروع کر دیں. تو یا جی یہ بات آئین عقیدت کے خلاف ہے. وہ کہتے ہیں بس جو جملہ سنانا چاہتا تھا، فرماتے فَإِنَّهُ حَاضِرٌ مَعَ اللَّهِ بِالْيَقِينِ
وہ کہتے ہیں یقین رکھنا کہ جہاں جہاں اللہ حاضر ہے اللہ کے ساتھ تیرا ایمان بھی حاضر ہے. حاضر ہے. اب حیدر اللہ کہاں ہے اور کہاں نہیں ہے ہر شخص ڈھونڈے. بھلا جہاں تم نے شیعہ ہو کر یہ کہا کہ یہاں امام نہیں ہے تو پھر مجھ جیسا کم علم تو یہ سمجھے گا یہاں اللہ بھی نہیں ہوگا. سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ ہاں اس کا ظاہر ہونا واجب نہیں، موجود ہونا واجب ہے. اچھا لوگ یہ سمجھتے ہیں شہری خان کہ شاید حجت کا کام ہے مسئلے بتانا. حجت ہے مولوی نہیں. بیٹھے ہو پچھلے والے والے چلے گئے ہو. ہاں حجت کو حجت رہنے دو. نہیں میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں کہ حیدر نے چودھری ارشد نے ایک جلسہ کیا اور اشتہار میں لکھا 20 عالم پڑھیں گے. مثال دے رہا ہوں. پہلا عالم اس وقت پڑھوا دیا جب حال میں ایک بندہ بھی نہیں تھا، اور جو آخری تھا اس کے لیے اعلان تو کروا دیا کہ وہ تشریف لا چکے ہیں لیکن پڑھوایا نہیں. میں کوشش کر رہا ہوں کہ آسان کریں تاکہ بچوں کے پلے بھی کچھ کریں. پہلے کو اس وقت پڑھایا جب کوئی تھا ہی نہیں سننے والا، اور آخری کو چھپا لیا. پوچھو گے نا یار یہ بانیان کے دماغ کو کیا ہو گیا ہے؟ ایک عالم کو اس وقت جب کوئی نہیں تھا اور جو سب سے بڑا تھا آخر میں پڑھنے والا، اسے چھپا دیا، اسے پڑھوائے نہیں. تو اگر ریت کو ملک دبیر مسئلے بتانا کام ہے حجت کا، تو اللہ نے پہلی حجت آدم کو اس وقت زمین پہ بھیجا جب زمین پہ نہ بندہ تھا نہ بندے کی ذات. ٹھیک ہے نا؟ تھا کوئی بندہ بشر نہیں نا. تو ایسے ہی ہے جیسے چودھری جاکوں کو وہ پہلا عالم تم لوگوں نے پڑھوایا اور آخری حجت کو چھپا لیا. پھر مسئلے کہاں گئے؟ یا تو اس حکیم بالذات کی حکمت پہ انگلی اٹھا کے کافر ہو جاؤ، ورنہ ماننا پڑے گا کہ جو اللہ حجت سے کام لیتا ہے وہ لے رہا ہے. سمجھ میں آ رہی بات جو نہیں؟ ہاں. اور آؤ جو شیعہ ہو، اور ویسے اللہ کی قسم شاہ جی ان کو داد دینے کو دل چاہتا ہے کہ اتنے لوگ اس موسم میں بھی آ گئے، بہت بڑی بات ہے. ہاں یہ ذکر کے مقناطیس کی کشش ہے. ہاں چونکہ رسول کی حدیث بھی ہے کہ قلوب الاصفیاء، مولا علی سے کہا تھا، تہنو الیکم، اے علی تیری طرف اور تیرے بیٹوں کی طرف ان لوگوں کے دل کھنچتے ہیں جن کا لہو صاف اور صاف ستھرے خون کے لوگ ہیں، ان کے تہنو بالکل کھینچتے ہیں ان کے دل تمہاری طرف. یقیناً یہ ولا کی تاثیر ہے. ہاں اور یہی مومن کا سب سے بڑا انعام ہے. اچھا تو کیا کام لے رہا ہے میرے امام سے اللہ؟ ہاں نہیں پہلے میں ایک عزیز وہ حدیث سناتا ہوں چھوٹی سی، جو صرف شیعہ کتابوں میں نہیں، برادران اہل سنت کی کتابوں کا بھی انبار ہے میرے پاس جس میں یہ حدیث ہے. بیٹھے چونکہ جو 13 12واں ہے نا،
اللہ اکبر، تیرے حصے میں یار کیا امام آئے ہیں، تجھے رسول وہ ملا جس کے آنے سے بھی پہلے آدم سے عیسیٰ تک ہر ایک نے قصیدے گائے، اور امام تجھے وہ ملا جس کے قصیدے محمد نے بھی پڑھے۔ جو آج کے دور کے شاجی جو شیعہ ہے نا، سب سے خوش نصیب بھی یہی ہیں، اور اللہ نہ کرے سب سے بد نصیب بھی یہی ہو سکتے ہیں۔ پہلی خوش نصیبی یہ کہ انسان ہیں، اللہ جانور بنا دیتا تو ہم کیا کر لیتے بھائی۔ دوسری خوش نصیبی حلالی ہیں، ورنہ مولا کے دشمن کی پارٹی میں بھی تو جا سکتے تھے۔ ولایت کے لیے علی ملا، رسالت کے لیے محمد ملا، ولایت کے لیے علی ملا، عزاداری کے لیے حسین ملا، اور رعایا اس امام کی ہو جو حجتوں پر بھی حجت ہے۔ اللہ جو تو یہ شیعہ سنی کتابوں میں مولانا حدیث مل جائے گی۔ بیٹھے بیٹھے تیرا رسول اپنے 11ویں بیٹے کے فضائل بیان کر رہا تھا اور بتایا کہ وہ غائب ہو جائے گا اور اس کی غیبت بڑی طولانی ہوگی۔ ایک شخص اٹھ کھڑا ہوا، کیف ینتفع الناس من الحجت الغائب المستور، جو حجت ہوگی غائب، ہوگی چھپی ہوئی، لوگوں کو وہ فائدہ کیسے دے گا؟ اب یہ جواب کسی مولوی نے، عالم نے نہیں دیا، مسجود علم نے دیا۔ صحیفہ رحمت رسول کے جلال آئی، فرمایا کما ینتفعون من الشمس اذا جل لها السحاب، جس طرح بادلوں کی اوٹ سے سورج زمین پہ روشنی پہنچا لیتا ہے، وہ بھی غیب کے پردے سے مومن اللہ پلے پڑھ رہے ہیں میری بات نہیں؟ یعنی رسول نے تیرے امام کو سورج کی مثال دی، اور اس پر تو مجالس پڑھی جا سکتی ہیں۔ کیا جی امام زمانہ پر ملتان میں 29 اشرے پڑھ چکا ہوں میں، یعنی 290 مجالس، اور جو پہلی میں کہا تھا وہ آخری میں نہیں کہا، اور زندگی رہی تو اس کی آمد تک پڑھوں گا، اور پھر اس کے ظہور کے بعد اس کے قدموں میں کھڑے ہو کے بھی پڑھوں گا، اور پھر شہنشاہ کے سامنے مومنین کو بتاؤں گا یہاں تک ان کو میں جانتا ہوں، آگے کیا ہے وہ ان سے پوچھ لو۔ ہاں تو اب پچھلے والے والوں بات یہ میں کر رہا تھا کہ حجت آدم اور خاتم الاوصیاء کی مثال دی میں نے کہ دونوں کو اس وقت رکھا جب کسی سے مل نہیں سکتے تھے، تو معلوم ہوا اللہ تو حجت سے کام لے رہا ہے۔ اب تمہارے زمانے کے امام سے کیا لے رہا ہے؟ سر اٹھانا۔ تو فتح العوام تو ہر گھر میں ہوگی، اس میں چودھری ارشد دعا ہے، دعائے عدیلہ عین کے ساتھ، اس میں یہ جملے ملیں گے تمہیں زمانے کے امام کے بارے میں، الذی بے بقائہ باقیت الدنیا وَلِوُجُودِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَىٰ۔ فرمایا وہ امام جس کی بقا کے سبب سے دنیا باقی ہے، ہاں اب چونکہ الحمدللہ میرے سامنے سارے حلالی ہیں، سارے موالی ہیں، اس لیے میں بغیر لگی لپٹی کے جملہ کہہ دوں گا
اور انشاءاللہ سارے خریدار ہوں گے. وَلِوُجُودِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ، اور جس کے وجود کی خاطر زمین بھی قائم ہے، آسمان بھی قائم ہے. پہلے پڑھیے بات. وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَىٰ، میری بات پہ بھروسہ نہ ہو بے شک لگا، کیونکہ مجھ پہ شک کرنے سے بندہ کافر نہیں ہوتا. 14 پہ شک کیا جائے تو کافر ہو جاتا ہے. سمجھا؟ ہاں، تو بے شک میری بات پہ بھروسہ نہ ہو، کسی اور عالم سے پوچھنا کسی عالم سے، مجمع بازوں سے نہیں، کہ ورا کیا ہے. ورا تو ہر صاحب علم حیدر تمہیں جواب دے گا کہ اللہ کو چھوڑ کر جو ہے وہ ورا ہے. اب سر اٹھاؤ جو دیوار کے ساتھ بیٹھے تم بھی. باپے یمنے ہی روزے الورا، جس کی جوتی کے صدقے ورا رزق کھا رہی ہے. چلے تو نہیں گئے ہو؟ جی. ہلکی ہو جو بھی شے متوازن نہیں رہتی. ہلکی ہو جو بھی شے متوازن نہیں رہتی، پا لیتی ہے قرار کسی بھاری جسم سے. اور باقی ہے آج تک جو نظام فنا صفات قائم ہے، یہ بھی حضرت مہدی کے قدم سے. عامر بھائی سے یاد آیا، ایک عیسائی عالم کے ساتھ تمہارے ایک شیعہ عالم کا مناظرہ ہوا تھا. اس نے کہا ہمارا عیسیٰ افضل ہے تمہارے امام سے. اچھا، کبھی مقتدی بھی پیش نماز سے افضل ہے؟ نہیں، میری دلیل جو ہے اس کا توڑ نہیں تیرے پاس. ہمارے عالم نے پوچھا کیا؟ کہ ہمارا عیسیٰ آسمان پہ ہے، چوتھے پہ، تمہارا تو زمین پہ ہے. اس نے کہا اس کا جواب قرآن سے دوں یا عقل سے؟ ہمارے عالم نے کہا اس کا جواب قرآن سے دوں یا عقل سے؟ اس نے کہا دونوں سے. اس نے کہا عقلی جواب یہ ہے، ایک ترازو ہے، ایک پلے میں ایک چیز ڈالو وہ وزنی ہو، اور ایک پلہ ہلکا ہو تو ہلکا ہوا میں چلا جائے گا. جنگل میں تو نہیں خطاب کر رہا ہوں. ایسے ہی ہے نا کیا جی، جو وزنی ہوتا ہے پلہ وہ زمین پہ رہتا ہے، ہلکا ہوا میں اٹھ جاتا ہے. کہتا بھائی اتنا ہلکا تو ہے میرے امام کے مقابلے میں تیرے والا کہ اس کا بوجھ اتنا بڑا کہ وہ زمین سے ہوا میں آیا، ہوا سے فضا میں، فضا سے خلا میں، خلا سے سما میں، پہلے تیسرے چوتھے آسمان پہ جا کے رکا. ان کا یہ تو ہے عقلی جواب. اور آپ قرآن پڑھ، اللہ کہتا ہے فَأَمَّا ذَابَتُ فَيَذْهَبُ جُفْعًا وَأَمَّا مَا يَنْفِعُ النَّاسَ فَيُمْكِثُ فِي الْأَرْضِ. اللہ کہتا ہے جو جھاگ وغیرہ ہوتی ہے پانی کی اس کو تو ہوا اڑا جاتی ہے، اور جو پانی لوگوں کو نفع دیتا ہے اسے میں زمین پہ روک لیتا ہوں.
پلے بڑی بات. ہاں شدید بارش تھی, میں نے تو سمجھا کہ آپ بھی شاید کہیں رک گئے ہوں گے. موسم نے بڑی گڑبڑ کی, کچھ سامعین بلکہ کافی سامعین رہ بھی گئے آنے سے. تو اب سمجھ میں آ گئی بات. مما ينفع الناس, جو لوگوں کو نفع دے, اللہ کہتا ہے اس سے میں زمین پہ روک لیتا ہوں. ہاں نہیں, اب چودھری ارشد اس نے ملک شوکت بات تو کی ہمارے عالم نے. ہاں آ جاؤ, جو راستہ دے دو. جملہ بول تو نہیں گیا, کیونکہ غیبت کبریٰ کا دن ہے, اسی کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے. ایک عیسائی عالم سے ہمارے شیعہ عالم کا مناظرہ ہو, اس نے عیسیٰ کو افضل جانا. انہوں نے پہلے عقلی دلیل دی کہ ہلکا پلہ اوپر اٹھتا ہے, وزنی زمین پہ رہتا ہے. پھر قرآن کی آیت پڑھی کہ اللہ کہتا ہے جو پانی کے اوپر جھاگ ہوتا ہے اسے ہوا اڑا جاتی ہے, اور جو پانی لوگوں کو نفع دیتا ہے اسے میں زمین پہ روک لیتا ہوں. اب تیرے امام زمانہ کے مقابلے میں عیسیٰ بے نفع ہے. میں ذہنوں کے دریچوں میں نہیں آ سکوں گا, میں تو جملہ بھیجوں گا, وصول تم خود کرو گے. اس کا نفع اور کون سا بات غضنفر کی فیضان ملک ہوتی تو شاید میں نہ کرتا. بات کسی ایرے غیرے کی ہوتی, شاہ جی میں دہراتا ہی تھا. بات اس کی ہے جو نطفے سے نہیں ہے, بات اس کی ہے جو روح اللہ ہے, جو امر اللہ ہے, جو کلمت اللہ ہے, جو پرندے کو خلق کرنے کا دعویٰ کر کے خود کو خالق کہتا ہے. ہاں تو آج رات جنت میں گزارے گا اگر میری باتیں دل پہ لکھ رہا ہے تو. جو یہ کہتا ہے کہ میں چلتا پھرتا شفا خانہ ہوں, ماں کے پیٹ سے اندھا ہو چھو لوں بینائی آ جائے, مادرداد کوڑی کو مس کروں شفا یاب کر دوں, احی الموت باذن اللہ قبروں کو ٹھوکر ماروں, صدیوں کے مردے کھڑے کر دوں. تھک گئے تو چھوڑ دوں. اچھا, انبئکم بما تاکلون وتدخرون فی بیوتکم, جو کھا کے آئے ہو بتاؤں, جو گھروں میں چھپا کے آئے ہو بتاؤں. یہ عیسیٰ کا دعویٰ ہے سورہ آل عمران میں. اور اللہ کہتا ہے جو فائدہ نہیں دیتا اسے حوالے جاتی ہے. اما ما ينفع الناس وينقص في الارض, اور جو لوگوں کو نفع دے اسے میں زمین پہ روک لیتا ہوں. اب ذرا سوچنا صحیح, جو خالق ہے, جو شافی ہے, جو محیی ہے یعنی زندہ کرتا ہے, جو عالم الغیب ہے, یہ تیرے زمانے کے امام کے مقابلے میں بے نفع ہے. قائم کیا کرتا ہوگا؟ ملک صاحبان یہاں صرف چودھری یعقوب ایک بات کروں گا, صرف ایک بات, اور پھر میں آگے بڑھتا ہوں. ملک دبیر ایسا ہے, حضرت عیسیٰ نے بڑے مردے جلائے. کتنے جلائے ہوں گے؟ 20 چلو 85 کر لیتے ہیں, چلیں جی 100 کر لیتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں. یہ بھی میں نے بڑی رعایت دی. شاہ جی چاہے کروڑوں ہوں, جاگتے رہنا حلال زادو. عیسیٰ ملک شوکت بشر زندہ کرتا رہا. اس نے ظہور آخری حجت کو دے خدا, اس نے ظہور آخری حجت کو دے خدا. ہم مہدی دوران کی صدارت کو دیکھ لے. ازل واضح میں چل رہا ہے, ازل سے تیرا نظام. ہم ظاہراً عدل کی عدالت بھی دیکھ لیں. ہاں گھبرا تو نہیں گئے؟
سید کسرا پڑھیے، دو گواہ بیٹھے ہیں، ایک یہ عمران سامنے اور ایک آپ بیٹھے ہو، ہاتھ اٹھاؤ۔ سید کسرا سنا ہے نا، وہاں بھی غیبت پہ بولا ہوں، وہاں کا ایک لفظ یہاں کہا ہے۔ یہ دلیل ہے کہ میرا رٹا رٹایا نہیں ہوتا، جو دینے والا دیتا ہے وہ میں موالی تک پہنچا دیتا ہوں۔ ہاں، بات کہاں تھی عزیز؟ عیسیٰ نے چاہے کروڑوں اٹھائے، بشر زندہ کرتا رہا۔ نہیں، اب میں نہیں جانتا کہ کس کے کلیجے پہ کیا گزرے گی، کہاں پھول کھلیں گے، کہاں دھول اڑے گی۔ عیسیٰ بشر زندہ کرتا رہا، بدن پر پوری جائیداد دے دے گا۔ کسی ضعیف روایت میں دکھاؤ کہ عیسیٰ نے کسی نبی کو زندہ کیا ہو۔ پچھلے مارے والا ٹھیک ہو نا ہے؟ کسی نہیں، لوگ تو فیضان میں لگے یہ کہتے ہیں نا کہ کبھی روایت دکھاؤ، میں تو ضعیف بھی ماننے کے لیے تیار ہوں۔ ضعیف میں دکھا دو کہ کسی نبی کو شیری خان اٹھایا ہو اس نے، نہیں۔ آپ میری طرف آؤ، مدائن میں سلمان بیمار ہے، اپنے نوکر زازان سے کہتا ہے مجھے آسرا دے کے قبرستان لے چل۔ کیوں سرکار؟ میرے شہنشاہ رسول نے مجھ سے کہا تھا کہ جب موت تیری قریب ہوگی، مردے تجھ سے گفتگو کریں گے، آزمانا چاہتا ہوں وقت آیا ہے کہ نہیں۔ زازان چودھری یعقوب لے کے چلا، ایک قبر کے سرانے چودھری ارشد کھڑا ہو گیا، سلمان ہلایا، سلام کیا، فانشق القبر، قبر پھٹ گئی، ایک سفید ریش ابرو تک سفید۔ علیک السلام یا سلمان یا خادم نبی آخر الزمان۔ ذرا جاگنا، اے آخری نبی کے نوکر سلمان، میرا بھی سلام۔ سلمان نے کہا من انتا، تو کون ہے؟ قال انا سام بن نوح، میں سام نبی ہوں، نوح نبی کا بیٹا ہوں۔ اب بیگار والے الگ ہو جائیں، علم کے جوہر چننے والے سر اٹھائیں، غزل بھر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں۔ سام خود نبی ہے، نبی زادہ ہے، عیسیٰ بشر جلاتا رہا، بطول کا خاک روب نبی کو زندہ کیے کھڑا ہے۔ پلے پڑ گئی بات، عیسیٰ بشر جلاتا ہے، سلمان نبی اٹھاتا ہے۔ جس کی ماں کے خاک روب کی عیسیٰ برابری نہ کرے، اس بطول کے حاکم کی برابری بازاری ماں کے بچے کہتے ہیں۔
عزت حیدر کی قسم، اسی امام کی قسم جس کا آج یوم غیبت ہے، جس نے بھی یہ شعر لکھا ہے خوب لکھا ہے کہ فاطمہ کے لال نے قوموں کو زندہ کر دیا، لیکن فیضان ملک اگر غزل فاری سے لکھتا تو یوں لکھتا کہ فاطمہ کے لال نے وحدت کو زندہ کر دیا۔ عیسیٰ جن کے نوکروں کی برابری نہیں کرتا ہے۔ اچھا شاہ جی، عیسیٰ کو اول تو شوکت ملک فیضان ملک یہ بشریت کے اندر کی بزدلی کا مظاہرہ بچے بھی دور سے سمجھ سکتے ہیں کہ نصرانیوں نے عیسیٰ کو ابن اللہ کہا، اللہ کا بیٹا، اللہ کہنے کی جرت نہ کی۔ میں کہہ گیا تو رہ گیا۔ ٹھیک ہے نا، عیسیٰ کو قرآن کہہ رہا ہے قالت النصارى مسیح ابن اللہ، نصارہ نے مسیح کو ابن اللہ کہا، ابن اللہ، اللہ کا بیٹا، اللہ نہیں۔ اور بشر نے علی کو ابن اللہ نہیں کہا، سیدھا اللہ کہا۔ ہاں، اور اب سر اٹھانا، عیسیٰ ابن اللہ ہو کر بھی نطفے سے پاک ہے، ایمان ہے میرا، جو قرآن کہتا ہے میں کیوں نہ مانوں؟ نہ مجھ جیسا ہے نہ تجھ جیسا ہے، بس وہ روح اللہ ہے، بس وہ امر اللہ ہے۔ اللہ کہتا ہے انما المسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاہ الی مریم، یہ جو مسیح ہے۔ فیضان ملک ایک جملہ کہتا چلوں، کہہ دوں؟ ہاں یقیناً حلالی ہے، میرے سامنے اعتبار ہے۔ مسیح کے معنی پڑھنا، اسی سے مسا ہے، یہ نماز کے بعد مسا کرتے ہو نا، اسی سے ہے مسیح۔ لوگ کہتے ہیں کیونکہ اللہ کے ہاتھ نے عیسیٰ کو مس کیا اس لیے مسیح۔ یار میں جنگل میں بڑھ رہا ہوں یا آبادی میں؟ ٹھیک ہے جی، آپ نے کہا میں نے مانا، لیکن جو شیعہ کہلواتے ہو تمہیں تو نہیں وزن پاکنے دے گا، یا مجھے ہاتھوں والا اللہ ڈھونڈ کے دے یا اللہ کے ہاتھ تلاش کر کے دے۔ جیتے رہو جب تک تمہارا دل چاہے۔ عیسیٰ نے شاہ جی اپنی کسی چیز کو حیدر اللہ کی چیز نہیں کہا، چیلنج، لوگوں نے کہا ابن اللہ۔ ہاں میں پھر یہاں واپس آگے شریف ایک جملہ بولنا ہے ہر حلالی کے لیے۔ عیسیٰ نے یہ کبھی نہیں کہا کہ میرے بدن کی کوئی چیز اللہ کی ہے، میرے نفس کی کوئی چیز اللہ کی ہے، میری روح کی کوئی چیز اللہ کی ہے۔ اب دیکھو، یہ ہے نصارہ کے اللہ کا بیٹا، اور جس کی مجلس میں پڑھ رہا ہوں وہ ہے نصیری کے خدا کا بیٹا۔ حالانکہ بھکاری پنڈی گیپ تلا گنگا ہمدال والوں دونوں نے جھک ماری
جنہوں نے عیسیٰ کو ابن اللہ کہا وہ بھی جھوٹے، جنہوں نے علی کو اللہ کہا وہ بھی جھوٹے. لیکن اب واقعہ تو چودھری یعقوب ہو گیا ہے. قائم ہے نصیری کے خدا کا بیٹا، عیسیٰ ہے نصارہ کے خدا کا بیٹا. اب فرق دیکھ لو نا. نصیری کے خدا کا بیٹا کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو کے کہے گا ید اللہ، آپ میری بیعت کرو، یہ اللہ کا ہاتھ ہے. اللہ جو بیٹھے ہو یا چلے گئے ہو؟ صرف میرا امام ملک دبیر یہ کہہ رہا ہے آپ میری بیعت کرو. بلکہ ایک خطبے میں یہ جملہ بھی میں نے پڑھا ہے، کہے گا تعالو الی بیعت اللہ، آؤ اللہ کی بیعت کی طرف. ہاؤزہی ید اللہ، یہ اللہ کا ہاتھ ہے. اچھا اب فرق دیکھ لو. تھک تو نہیں گئے ہو نا؟ پھر اترے گا کعبے کی چھت سے، نماز شروع ہو جائے گی. رواج بھی ہے. ہاں اب دیکھو، حالانکہ پیش نمازوں سے 4 حرف مجھے زیادہ ہی آتے ہیں، مولانا نے دیے ہیں. اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میں جاتا ہوں نماز با جماعت ہو رہی ہے، وہ پیش نماز مجھے کہتا ہے قبلہ آپ نماز پڑھائیں. میں کہتا ہوں نہیں، منصب تیرا ہے، تو پڑھا. حالانکہ عالم میں پڑھا ہوں. مجھے نہیں پتا کون تھک گیا ہے کون تھا زیادہ میں، علم میرا زیادہ ہے، لیکن چونکہ منصب اس کا ہے میں کہتا ہوں تو پڑھا. اب آج یہاں دیکھو، علی کا 11واں بیٹا مصلی پہ ہوگا، پیچھے مڑے گا، یا ابن مریم تقدم الی الصلاۃ، اے مریم زادے آ نماز پڑھا. نہیں مولا نے یہ کیوں نہیں کہا ملک شوکت کہ یا عیسیٰ تقدم، کہ اے عیسیٰ آ گیا، نہیں اے مریم کے بیٹے آ گیا. اب یہ تھک گئے. ملک دبیر اور چودھری ارشد کے آگے آگے اس محلے سے نار آیا ہے، پیچھے بالکل نہیں آیا. میں دیکھ رہا ہوں. ہاں سمجھا میں تھک گیا ہوں، بولے ہو نمازوں کے گھمنڈ میں نہ رہنا، بس انہی میں ڈوب جاؤ. جی اب دیکھو دریا دیکھا ہے کبھی؟ دریا نہیں دیکھا. دریا میں صرف پانی ہوتا ہے، اس میں خاک بھی ہوتی ہے، اس میں لاشیں بھی تیرتی ہیں، اس میں بندے قتل کر کے بھی بہا دیے جاتے ہیں، یعنی خون بھی ہوتا ہے، گوبر، مردار، پتہ نہیں کیا کیا چیز. بڑے سے بڑے علامہ مجتہد کو وہیں سے پانی کا گلاس بھر کے تو پی جائے گا. ذرا اس کا ہاتھ پکڑ کے کہنا قبلہ اس میں تو گوبر بھی تھا، اس میں خون بھی تھا، اس میں نجاست بھی تھی، اس میں لاشیں بھی تھیں، آپ کیوں پی گئے؟ وہ کہا چلا جاہل، یہ ساری چیزیں اس وقت تک نجس تھیں جب تک الگ تھیں. جب دریاؤ کی وسعت طہارت میں ضم ہو گئی، یہ بھی حکم طہارت میں آ گئی. تو یہی تو تمہیں سمجھا چکا ہوں، گناہ گناہ ہے، گناہ ناپاک ہے، گناہ رجس ہے، گناہ نجاست ہے، گناہ پلیدی ہے، لیکن یہی گناہ جب علی کی ولایت کے سمندر میں ضم ہوتے ہیں.
ہاں تو بس ان میں ضم ہو جاؤ. جیسے کہ کمیل سے شاہ جی مولا امیر نے فرمایا تھا یا کمیل کن مانا تکن ملنا، ہمارے ساتھ رہنا ہم میں سے ہو جاؤ گے. اب سر اٹھانا فرق دیکھو، بس میں سمیٹنے کی طرف پڑھ گیا ہوں. اے مریم کے بیٹے نماز پڑھا. اب عیسیٰ یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کا منصب ہے، دو جواب دے رہا ہے. ایک کہتا ہے یبن رسول اللہ قد اقیمت لک الصلاۃ، نماز قائم ہی تیرے لیے ہوئی ہے. نہیں، آج یہ اشرہ جو ہو رہا ہے کس کے لیے ہوا ہے؟ کون پڑھے گا یہاں؟ بولو. غضنفر کے لیے نا، اور غضنفر کوئی نہ پڑھنے دو تو پھر تمہاری عقل کا ماتم کروں نا. بھئی جس کے لیے اشتہار چھپے، جس کے لیے اعلان ہوا، جس کے لیے مومن آئے، جس کے لیے سامعین جمع ہوئے، اگر وہ نہ پڑھے تو اشرا کرانے کا فائدہ؟ پھر یہی جرم تو کر رہا ہے مولوی کے چکر میں آ کے، جن کی وجہ سے نماز قائم ہو رہی ہے اگر وہ ہی نماز میں نہیں ہے. جس کے لیے میں نے جملہ بولا اور اپنے سامعین کو تکلیف دی، ایک جواب تو یہ دیا، کس نے؟ ابن مریم نے، چونکہ تیرے امام نے یہی کہنا ہے ابن مریم، عیسیٰ کہہ کے نہیں بلانا. چلو یہ چودھری یعقوب یہ راز بھی چودھری ارشد بتا ہی دوں، یہ ہم جیسے بے علموں کو درس دے گا امام. جب ہماری برابری مریم کا بیٹا نہیں کرتا، ہزارے ماؤں کے بچے ہماری برابری کرتے. اب ذہن میں ہے میرے سامعین کے، یہ بھول گئی نصارہ نے کیا کہا تھا عیسیٰ کو؟ شاباش. پچھلے محلے والوں کیا کہا تھا؟ ملکہ ذرا اپنے محلے والوں سے پوچھنا کیا کہا تھا؟ ابن اللہ، اللہ کا. اب میری طرف دیکھ، دوسرا جو جواب دے گا ہاتھ جوڑ کر کہے گا یبنا رسول اللہ کیف اتقدم علیک وقد امرنی اللہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ. کہتا ہے رسول کے بیٹے میں تیرے آگے کیسے کھڑا ہو سکتا ہوں جبکہ اللہ نے مجھے روکا ہے کہ خبردار اللہ کے آگے کھڑا نہیں ہونا. بندوں سے ابن اللہ کہلوانا اور بات ہے، ابن اللہ سے یہ اقرار میرا امام کروا رہا ہے کہ ہمارے آگے کھڑے ہونا ایسا ہے جیسے اللہ کے آگے کھڑا ہو. جو اس کونے والوں ٹھیک ہو، بس سمٹ گئی بات. ہاں جاؤ اپنے اپنے گھروں کو، جس جس کے دل کو چھو گئی ہے وہ دعاؤں میں یاد رکھ لے. اور اس دن عزیز پتہ چلے گا شریف کہ یہ کر کیا سکتے ہیں. اچھا اب ایمان سے کہو، آپ میں کوئی جتنا پڑھا لکھا کیوں نہ ہو، میرے علم کے بارے میں حتمی رائے دے سکتا ہے کہ میرے سینے میں کیا ہے؟ یا میں خود یا جو میرے اندر جھانک کے دیکھے وہ بتا سکتا ہے کہ غضنفر کتنا علم رکھتا ہے.
کائنات کے علماء مجتہدین مفتی ان کی تو کوئی حقیقت نہیں. آدم نہیں بتا سکتا ہے یہ کیا کر سکتے ہیں. آدم زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتا ہے یہ مجھے بنا سکتے ہیں. اور بیٹھے ہو یا جنگل میں خطاب ہو رہا ہے میرا. آدم یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ مجھے بنا سکتے ہیں. اچھا اب میں فیضان ملک کسی مجلس میں بسم اللہ کی تفسیر کروں اور کوئی یہ کہنا شروع کر دے چودھری ارشاد کہ غضنفر بس بسم اللہ کی تفسیر جانتا ہے, اسے مارو گے نہیں؟ کہو گے ہم تو اسے مفسر قرآن کہتے ہیں, وہ پورے قرآن کی تفسیر کر سکتا ہے. اس نے ایک مجلس میں بیان کی ہے, یہ واقعہ ہے. علی نے آدم بنا دیا ہے, یہ واقعہ ہے. وہ بنا کیا سکتا ہے یہ تو اس سے پوچھ رہا. جو یہ جب آئے گا سر اٹھانا, بس ختم ہو گئی گفتگو. دیکھے گا کسی نہ کسی شخص کی آنکھوں میں عین اللہ کے بیٹے کی آنکھیں گڑ جائیں گی. ادھر تو سوچتا تھا ابراہیم پر آگ کیسے گلزار ہوئی؟ چل یہاں آگ جلا, ہزاروں من لکڑی جلا اور یا علی کہہ کے گھس جا. تو خود گلزار کر کے دیکھ کے کیسے ہوتی ہے. اور بیٹھے ہو یا میں پڑے جا رہا ہوں ایسے خالی. پھر دوسری کی طرف دیکھے گا حیدر, ادھر آ, تو یہ سوچتا تھا داؤد پہ لوہا کیسے معلوم ہوا؟ اٹھا کوئی شیدیر لوہے کا اور ہم 14 میں سے کسی کا نام لے کے موڑ خود مان کر. تو سوچتا تھا سلیمان بن داؤد کا تخت دوش ہوا پہ محو پرواز کیسے رہتا تھا؟ کہے یا علی اور اڑ جا. تو سوچتا تھا عیسیٰ پرندہ کیسے خلق کرتا تھا؟ چلو وہ تو پانی ملاتا تھا, خالی مٹی اٹھا, ہم میں سے کسی کا نام لے اور جو چاہے بنا لے. اور مرے کا در وہاں میرا امام کہے گا آج کے بعد آدم سے لے کر میرے بابا عسکری تک ہر حجت نے جو کیا وہ میری رعیت کرے گی. میں آج کے بعد وہ کروں گا جو وہ کرتا ہے. میں نے پہلے ابتدا میں علامہ نصیر الدین طوسی علامہ ہلی کے استاد کا جملہ سنایا تھا اور وہیں سے ہی مجلس شروع کی تھی. آپ لوگ بعد میں آئے کہ غیبتہ منا, امام کی غیبت کا سبب ہم ہیں. وہ خود بھی کوئی پردے میں چین سے نہیں بیٹھا. اللہ اکبر. بہت بےتاب لمحے گزار رہا ہے تیرا امام. میں یہیں چھوڑ دیتا 2 منٹ زیادہ سے زیادہ اور میں دعا مانگنے لگا ہوں. پانی روتا ہے نا تو, وہ خون رو رہا ہے. خود اپنی جد مظلوم سے خطاب کر کے کہہ رہا ہے لان دو بننا لکا صباحا و مساء ولا اب کے ینا لکا بدلت دموع دون. صبح و شام تیرا نوحہ پڑھتا ہوں, ہوتا تو جان قربان کرتا لیکن اب اس کے بدلے میں نوحہ پڑھتا ہوں. ولا اب کے ینا لکا بدلت دموع دون. لوگ پانی روتے ہیں, میں لہو روتا ہوں. کیوں؟ اللہ اکبر. اس کی وجہ ہے بکھاری تلگنگ پنڈی کے بالو, تم ہم سے سن کے روتے ہو, ہم کتابوں میں پڑھ کے روتے ہیں. یہ خود حجت ہے. پیچھے کی طرف دیکھتا ہے, اسے منظر نظر آتے ہیں اور پھر سلامی دینا شروع کر دیتے ہیں. السلام علی الناصحین من الاوطان
جن سے جبرن وطن چھڑایا گیا ان پہ سلام۔ اللہ اکبر۔ بس میں دعائی دے سکتا ہوں کہ جو آنکھ ان کے غم میں وضو کرتی ہے خدا کرے کبھی کسی غم میں نہ روئے۔ السلام علی التارکین نہیں کہا، نازحین، جن سے جبرن وطن چھڑایا گیا۔ السلام علی المدفونین بلا اکفان، جنہیں کفن کے بغیر دفنایا گیا ان پہ سلام۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ السلام علی الشیب الخضیب، جس ریش کو خون کا خضاب لگایا گیا اس پہ سلام۔ السلام علی الخد الطریب، جو رخسار زمین پہ گرے ان پہ سلام۔ اور بس میں ختم کرنے لگا ہوں، کہتے ہیں السلام علی الرؤوس المصالات، ان سروں پہ سلام جن کا پردہ خاک کے بغیر کوئی نہیں تھا، جن کی ردائیں نہیں تھیں، خاک کا پردہ تھا۔ وَالسَّلَامُ عَلَى الدِّمَاءِ السَّائِلَاتِ، میرا سلام اس لہو پر جو سفر میں بھی بہتا گیا۔ اور اب یہ علماء سے پوچھنا وہ کون سا خون ہے؟ وہ سکینہ کے کانوں کا لہو ہے۔ کربلا سے بہنا شروع ہوا، نہ کوفہ کے بازاروں میں رکا، نہ شام کے درباروں میں رکا، نہ صحراؤں میں رکا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ بار الہ مجلس اعلیٰ کو منظور و مقبول فرما، بانیان کی مسائی کو شرف قبولیت سے شرف فرما، ہماری یولیدہ بیان قبول فرما، جس غرض کے لیے مجالس و نقد ولایت و مرام تک پہنچا، جو ان بے اولاد نارینہ عطا فرما، جو مقروض اور تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی دور فرما، جو مومن قید ہے رہائی عطا فرما، جو بیمار ہیں شفا فرما، جمیع مومنین مومنات کے جو حاجات و قضاء عدل و شریعت کے نزدیک جائز میں پورے فرما۔ ہماری لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا ہے ہمارے وارث کا جلوہ ہو۔ اللہم کن ولی حجت بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعات اللیل والنہار، ولیا وحافظا مقاعدا وناصرا ودلیلا معینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد وآل محمد عجل فرج آل محمد، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد وآل بیت۔ السلام علیکم یا نبی اللہ۔